ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال الله تبارك وتعالى: وإنه لكتاب عزيز. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، جب انسانیت پر ضلالت، تاریکیاں، گمراہیاں، خواہشات نفسانیاں ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھی اور انسانیت دم توڑ رہی تھی، سانچے انسان کے تھے، اندر حیوان پنپ رہا تھا۔ انسانی معاشرہ حیوانی معاشرہ بنا ہوا تھا، انسانیت مفقود تھی۔ ایسے وقت میں اللہ نے انسانیت پر، ساری کی ساری انسانیت پر رحم کھا کر دو نعمتیں عطا فرمائی۔ ایک نعمت کو نور مبین کہا اور ایک نعمت کو سراج منیر کہا۔ یہ دو نعمتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سراج منیر بن کر آئی اور قرآن کریم نور مبین بن کر آیا۔ یہ دو نعمتیں انسانیت کو ملی۔ جس انسان نے ان دو نعمتوں کو اپنا لیا اس کو ایمان والا کہا گیا۔ اس کا جوڑ، اس کا تعلق اس سے ہو گیا جس نے نعمتیں دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو کتاب اللہ بھی کہا گیا، کلام اللہ بھی کہا گیا۔ آسمانی جتنی کتابیں ہیں، کتب سماویہ جتنی بھی ہیں، ان کو کتاب تو کہا گیا، کلام اللہ نہیں کہا گیا۔ قرآن مقدس کو کتاب اللہ بھی کہا گیا، کلام اللہ بھی کہا گیا کہ یہ رب کا کلام ہے، رب نے تلفظ فرمائے ہیں، رب کے الفاظ ہیں، رب کے نکلے ہوئے کلام کو کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایسا کلام جتنی بھی کتابیں آئی، تحریف ملے گی، تبدیلیاں ملے گی، اس میں انقلاب ملے گا، سارے کے سارے احکام میں رد و بدل کر دیا گیا۔ لیکن قرآن مقدس سورہ بروج اٹھا کر دیکھ لیجیے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ قرآن مجید، قرآن مقدس جس کو شان والا قرآن کہا، مجید کہا، شان والا، عزت والا، بزرگی والا کلام کہا، جس قرآن کو فرمایا وہ لوح محفوظ میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں تختی کو، محفوظ کہتے ہیں جس کی حفاظت کی گئی ہو۔ فرمایا گیا لوح محفوظ میں قرآن آج بھی ہے۔ کسی کتاب کے بارے میں نہیں فرمایا، کتاب سماویہ کے بارے میں نہیں فرمایا، کسی بھی کتب، کسی بھی کتاب کے بارے میں نہیں فرمایا، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، کسی صحائف کے صحیفے کے بارے میں نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کو لوح محفوظ میں رکھا ہے۔ لیکن قرآن مقدس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو لوح محفوظ میں رکھا ہے۔ یہ آپ پڑھتے ہیں وہی قرآن ہے، لوح محفوظ سے پھر سمائے دنیا پر، سمائے دنیا سے بتدریج جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی اللہ اتارتا گیا۔ یہ وہی قرآن ہے جو میں اور آپ پڑھتے ہیں۔ اب سمجھ رہے ہیں کہ لوح محفوظ کس کو کہتے ہیں، لوح محفوظ کیا ہے۔
لوگ کے معنی ہے تختی کے، اور محفوظ کہتے ہیں جس میں جس کی حفاظت کی گئی ہو، جس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کیسی حفاظت؟ اللہ فرماتا ہے انسانوں اور جناتوں سے، شیاطین سے اتنا دور ہے کہ نہ انسان پہنچ سکتا ہے نہ شیطان پہنچ سکتا ہے، شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے، اس لیے اس کو محفوظ کہا گیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبد الرحمن بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تختی بنائی ہے جس کے اندر ساری تقدیریں لکھی گئی، جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، سارا کا سارا اللہ نے اس میں لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، بخاری شریف کی روایت ہے، راوی ہے عبداللہ ابن عباس، رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، وہ تختی بنائی جس کا ٹائٹل، جس کے پیشانی پر، جس کے بیچ میں ٹائٹل لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ٹائٹل یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسلام اس کا دین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ٹائٹل میں، پیشانی پر لوح محفوظ کی اس تختی کی پیشانی پر لکھا کہ جو اللہ کو معبود مانے اور اس کے وعدے کو سچا جانے، اس کے وعدوں کو یقینی جانے اور رسولوں کی تابعداری کریں، رسول کی اطاعت کریں، فرمایا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ یہ اللہ نے لوح محفوظ کی اس تختی پر لکھا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ لوح محفوظ جس کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس تختی کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس کی چوڑائی اور پہرائی مشرق و مغرب کے پورب اور پچھم کے شمال و جنوب کی برابر اس کی چوڑائی اور پہرائی ہے۔ اتنی وسیع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تختی کو بنایا ہے۔ جب سے زمین و آسمان بنایا اس سے 50,000 سال پہلے اللہ نے یہ لوح محفوظ بنا دیا۔ سب سے پہلی اللہ کی کاریگری، سب سے پہلے اللہ نے اگر کسی کو بنایا ہے وہ لوح محفوظ کو بنایا، اس کے بعد قلم کو پیدا فرمایا، پھر قلم نے اللہ سے کہا کہ یا باری تعالیٰ کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا وہ سارا لکھ دے جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ سارا کا سارا لوح محفوظ میں لکھوا دیا گیا۔ پھر فرمایا طبرانی کی روایت آپ کو سناؤں، طبرانی میں لکھا گیا کہ اللہ نے لوح محفوظ کو بنایا جس کو سفید موتیوں سے بنایا گیا ہے، جس تختی کو اللہ نے سفید موتیوں سے بنایا، اس کے اوراق کو، اس کے پیجز کو، اس کے صفحات کو، اس کے پنوں کو اللہ نے سرخ لال یاقوت سے بنایا ہے، اور اس کے قلم کو نور سے بنایا ہے، اس کی سیاہی کو اللہ نے نور بنایا۔ قلم لکھتی ہے، نور سے لکھا جاتا ہے۔ جتنا بھی لکھا لوح محفوظ میں وہ سارا کا سارا نور سے لکھا گیا ہے۔ مکاتب نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو بنایا، اس تختی کو بنایا جو عرش کی داہنی جانب ہے، عرش سے لٹکتی ہے اور فرشتے کی گود میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو لوح محفوظ کی ڈیوٹی دی ہے، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اسرافیل تختی کو دیکھ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ملے۔ اس تختی کو دیکھ نہیں سکتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو حوالے دیے ہیں، عبد الرحمن بن سلمان رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں نے بخاری کا حوالہ دیا، طبرانی کا حوالہ دیا، یہ ابن کثیر کا حوالہ، فرمایا کہ وہ تختی اسرافیل علیہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف وہ تختی کو لایا جاتا ہے۔ وہ تختی میں اللہ کی اجازت اسرافیل دیتے ہیں، اگر آسمان والوں کے لیے اللہ کا کوئی حکم ہوتا ہے تو حضرت
اسرائیل علیہ السلام کو تختی دی جاتی ہے، وہ پیغام اور حکم دیا جاتا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ، یہ آسمان والوں کے اللہ کی طرف سے حکم ہے، اگر زمین والوں کے لیے کوئی حکم ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے یہ زمین والوں کے لیے حکم ہے، پھر وہ حکم آتا تھا اور آتا ہے۔ اسی کو کہا گیا یہ لوح محفوظ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ فرمایا گیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جو کلام دیا، نور مبین بنا کر جو مجھے قرآن دیا، لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کتاب مبین مجھے جو عطا فرمائی گئی ہے وہ ایسی کتاب ہے لوح محفوظ میں اللہ نے اس کو سلامت رکھا، اس کی حفاظت ایسے فرما رہے ہیں نہ اس میں تحریف ہو سکتی ہے نہ اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو اگر کرنے کے لیے قدم اٹھائے، اگر کر بھی دے جیسے کہ آج کے زمانے میں کیا جا رہا ہے، کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، حتی الوسع اس کے اندر زیر و زبر میں، حرکات میں اور اس کے نقطوں میں تحریف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا فی لوح محفوظ، کر تو لے لیکن وہ وقتی ہوتا ہے، فی الفور اس کے نگہبان کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے نگران کھڑے ہوتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے، لوح محفوظ میں جس کو سلامت رکھا سینوں میں بھی سلامت رہے گا، پٹھوں کے درمیان بھی سلامت رہے گا، اور ایسا قرآن ایسا کلام کہ جس کی تاثیر یہ ہے کہ زندگیاں بدل جائیں جو اس کو اپنائے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، عزت والی کتاب ہے۔ اللہ 24ویں پارے میں سورہ حمیم سجدہ میں جس کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے، اس سورت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، ہم نے عزت والی بنائی۔ اس کی عزت کی شان یہ ہے، اس کی عظمتوں کی شان یہ ہے کہ جس جگہ پر جس قریے میں اترتا ہے اللہ اس کو ام القری بنا دیتا ہے، اگر اس کی نسبت مکہ سے ہو جاتی ہے تو اس کو مکرم بنا دیتا ہے، مدینہ سے نسبت ہو جاتی ہے تو اس کو منور بنا دیتی ہے، اور وہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے سینوں سے لگ جاتی ہے تو سینوں کو مقدس بنا دیتی ہے۔ باپ پیچھے کھڑا ہے، ننھا منا ابھی تو سن بلوغ کو پہنچا اور اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، آگے بیٹا پیچھے باپ کھڑا ہے، اللہ نے بتا دیا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، عزت والی کتاب ہے، جس سینے میں آ جائے ہم اس کو بھی عزیز بنا دیتے ہیں، اس کو آگے کر دیتے ہیں، اس کے اہل خانہ کو پیچھے کر دیا کرتے ہیں۔ جس مہینے میں آ جائے شہر رمضان الذی انزل فیہ ھذا القرآن، لو جس مہینے میں آ گیا سارے مہینوں کا سارے سال کا سردار بنا دیا، جس رات میں آیا تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک رات ہے لیکن فرمایا رات ایک ہے لیکن نسبت قرآن سے ہوئی تو ہم نے اس کو 1000 مہینوں سے بھی بہتر بنا دیا۔ اس کی تاثیر یہ ہے کہ جب اس کو سنا جاتا ہے تو دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جب دل سے سنا جاتا ہے تو کیفیت بنتی ہے۔ آؤ میں تمہیں سناؤں، قرطبی کی روایت سناؤں۔ امام قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ جب بدر کے قیدی آئے ہیں 70 قیدیوں کو 70 قیدیوں کو جب مسلمانوں نے قید کر لیا ہے، جب ان کو فدیہ دے کر چھوڑنے کی بات آئی ہے، پیغام مکہ میں پہنچا کہ قیدیوں کو چھڑانا ہے، فدیہ لے کر پہنچو، تمہارے قیدی چھوڑے جائیں گے۔ مکہ سے وفد نکلا، مکہ سے ایک جماعت نکلی جس میں زبیر ابن المطعم رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے، وہ اہل مکہ میں سے ہیں، اہل کفار میں سے ہیں۔ مکہ سے نکلا وفد مدینہ منورہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیے کی رقم لے کر آئے ہیں۔ زبیر ابن مطعم
فرماتے ہیں جب ہم مکہ آئے مدینہ آئے اور مکہ سے مدینہ آنے کے بعد جب ہم نے اہل مدینہ سے پوچھا محمد الرسول اللہ کہاں ملیں گے, محمد بن عبداللہ کہاں ملیں گے, تو فرمایا وہ مسجد میں ملیں گے, مسجد نبوی میں. ہم عصر کے بعد پہنچے تھے, مغرب قریب تھی. جب ہم مسجد نبوی کے قریب پہنچے مغرب ہو گئی, اذان ہو گئی. میں باہر کھڑا تھا, مسجد نبوی اس وقت تو چھوٹی تھی, میں باہر کھڑا تھا. امام قرطبی لکھتے ہیں مغرب کی نماز شروع ہوئی اور نماز پڑھانے کے لیے کائنات کے دلارے نے قدم مصلی پر رکھا, تکبیر کہی گئی, اقامت ہو گئی. اقامت کے بعد جب پڑھنا شروع کیا اور سورہ فاتحہ پورا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں پارے کی سورہ طور پڑھنا شروع کیا. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور. جب پڑھنا شروع کیا زبیر بن مطعم فرماتے ہیں میں سن رہا تھا جب سورہ طور پڑھی جا رہی تھی, عربی نہ تھے, جب سورہ طور پڑھی جا رہی تھی زبیر بن مطعم فرماتے ہیں دل کی کیفیت بدلنے لگی, یہاں تک کہ سورہ طور پڑھتے جا رہے ہیں. قریب تھا کہ میرا دل پھٹ جائے. جب مغرب کی نماز پوری ہوئی, جب محمد رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا ہم قیدی چھڑانے آئے ہیں. زبیر بن مطعم فرماتے ہیں, علامہ ابن قرطبی فرماتے ہیں, امام قرطبی فرماتے ہیں قیدی بعد میں چھڑائیں گے, ہاتھ دیجئے نا. ہاتھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور فرمایا یا رسول اللہ. اب تک تو کہتا تھا یا محمد بن عبداللہ آج کلمہ پڑھا دو اور کلمہ پڑھا کر مجھے بھی غلام مصطفیٰ بنا دو. کیوں؟ قرآن سنا, قرآن کی آیت کو سنا. اب خلقوا من شیء ام هم الخالقون. پوچھو نا کہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں یا ان کو پیدا کرنے والا رب ہے. زبیر بن مطعم فرماتے ہیں سورہ طور کی اس آیت نے مجھے سمجھا دیا خود نہیں پیدا ہوئے ہیں, پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہ پیدا کرنے والا ہی رب ہو سکتا ہے. مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر دو. یہ قرآن کی تاثیر ہے جب دل سے سنا جاتا ہے. لوح محفوظ سے آنے والا, لوح محفوظ کیا ہے میں نے سنا دیا, لوح محفوظ سے آنے والا قرآن جب دل سے سنا جاتا ہے, دل سے پڑھا جاتا ہے, اس کو معمول بنایا جاتا ہے. کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دیا, یہ نہیں, اس کو معمول بنائیں. رمضان آیا قرآن پڑھا, رمضان گیا جزدان میں کپڑے میں لپیٹ کر تاق میں سجا دیا. قرآن اس لیے نہیں ہے, قرآن وظیفے کے لیے نہیں ہے, قرآن کی آیات صرف اوراد کے لیے نہیں ہے, قرآن کی آیتیں صرف بیماریوں پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ یہ آیت پڑھو شفا ملے گی, یہ آیت پڑھو اس بیماری کے لیے یہ آیت ہے, صرف اس کے لیے نہیں ہے. قرآن لوح محفوظ سے آیا ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, عزت دلانے والی کتاب ہے, اس کو معمول بناؤ, اس کی تاثیر عجیب ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سنو عجیب داستان سنا رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس خود فرماتے ہیں میں تو چرواہا تھا, مکہ میں بکریاں چراتا تھا, بالکل اگتی جوانی تھی, جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا تھا, بکریاں چرا رہا تھا میدان میں. میں نے دیکھا کہ دو آدمی آ رہے ہیں, دور سے میں نے دیکھا دو آدمی آ رہے ہیں. جب وہ چلتے چلاتے قریب آئے تو میں نے دیکھا کہ یہ تو محمد بن عبداللہ ہے اور ساتھ میں ابو قحافہ کا بیٹا عبداللہ ابو بکر ہے. دونوں نے آ کر محمد رسول اللہ نے, عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں تو نوجوان تھا, ابھی جوانی میں داخل ہوا تھا, مجھے کہا او بیٹے بہت لمبا سفر کر کے آئے, تھک گئے ہیں, بھوک لگی ہے, پیاس بھی لگی ہے, نہ توشہ ہے نہ پانی ہے, ذرا بکری دے دے, دودھ دیتی بکری دے دے تاکہ اس کا دودھ نکال کر دودھ پینے. عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کہ میں نے ان لوگوں کو جواب دیا میں تو ایک چرواہا ہوں, یہ بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں اور میں نے چرانے کی ذمہ داری لی ہے, نہ دودھ پی سکتا ہوں نہ پلا سکتا ہوں. میری تو صرف نوکری ہے, میری صرف بکریاں چرانے کی ڈیوٹی ہے. مجھے میرا آقا جتنا کہتا ہے اتنا ہوتا ہے. مجھے اجازت نہیں ہے کہ کسی بھوکے کو کھلا دینا, کسی بھوکے کو دودھ پلا دینا, اس لیے میں مجبور ہوں, میں نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بیٹے ایسی بکری کو دیتے جو کبھی بھی بچے نہ جنی ہو اور جس کو کبھی دودھ نہ آیا ہو, ایسی
ایسی بکری دے دے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے کہا ایسی بکری کا کیا کریں گے؟ کہاں بیٹا تیرا کام بکری لا کر دینا ہے، کرنے والی ذات وہ ہے۔ ہاں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں گیا اور ایسی جوان بکری لے کر آیا جس کے تھن، جس کے آنچر بھی ابھی تو نیچے نہیں آئے تھے، چھوٹے چھوٹے تھنے والی میں بکری لے کر آیا اور میں نے کہا یہ بکری لو۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے منظر دیکھا، محمد بن عبداللہ نے جس کو مکہ والے پتھر مار رہے تھے، جس کو مکہ والے شب ابی طالب میں بھوکا رکھ رہے تھے، جس کو مکہ والے جادوگر کہتے تھے، میں نے وہ کرشمہ دیکھا، میں نے وہ معجزہ دیکھا، میں نے وہ خلاف عقل چیز دیکھی کہ وہ چھوٹی سی جوان سی بچی لے کر بکری لے کر آیا جس نے ابھی بچے نہیں جنے تھے، چھوٹے چھوٹے تھنوں والی، جب میں قریب لا کر دیا بسم اللہ کر کے اس تھن پر ہاتھ رکھا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے منظر دیکھا کہ اس کے تھن نیچے کو آ گئے، دودھ سے لبریز ہو گئے۔ مجھے بھی پلایا، انہوں نے بھی پلایا۔ جب ہم شکم سیر ہو گئے، پیٹ بھر گیا، بھوک مٹ گئی، پیٹ سیراب ہو گیا، کمر سے لگا ہوا پیٹ جب اٹھ گیا، کہا بکری لے جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے منظر دیکھا یہ کون ہے؟ یہ کیسا سراج منیر ہے؟ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سراج منیر کیسا ہے؟ ارے آسمان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ٹھنڈی ہو جاتا ہے، یہ سراج منیر تو ایسا ہے کہ جو دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، دلوں میں سکون پیدا کر دیتا ہے۔ میں نے اس منظر کو دیکھا کہ وہ بکری جیسے ہی تھن چھوڑ دیے گئے ایسے ہو گئے جیسے پہلے تھے، چھوٹے چھوٹے تھنوں والی جوان بکری ہو گئی، وہ تو پی کر چلے گئے۔ میں تعجب میں تھا، میں سوچ رہا تھا، میں نے جاتے جاتے کہا ارے جا تو رہے ہو وہ وظیفہ مجھے بھی بتا دو جو وظیفہ آپ نے پڑھا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھا ہے وہ وظیفہ ہمیں بھی تو بتا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت غلام معلم، تو ایسا غلام ہے، تو ایسا بچہ ہے، تو ایسا جوان ہے جو سکھایا ہوا ہے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں معلم کا لفظ نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا انت غلام معلم، تو سیکھنے والا ایک غلام ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ کہہ کر تو چلے گئے، چند دن بھی نہ گزرے میں نے محمد رسول اللہ کی زبان سے قرآن سنا، قرآن کی آیتیں سنی تو عبداللہ بن مسعود نبی کے پاس جا کر کہتے ہیں اور نبی جی ہمیں بھی کلمہ پڑھا دیجئے نا، ہم تو دنیا میں چرواہے ہیں، ہم آپ کی امت کا چرواہا بننا چاہتے ہیں، ہم تو قرآن کے خادم بننا چاہتے ہیں، ہمیں بھی قرآن پڑھا دیجئے نا، ہمیں بھی قرآن کا متوالا بنا دیجئے نا، کلمہ پڑھا دیجئے۔ اب دیر سے اذان ہوتی ہے، اس لیے اگر 35 کو پورا ہو تو فکر مت کیجیے، انشاءاللہ وقت پر پورا کر دیں گے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے بھی کلمہ پڑھا دیا گیا، میں کلمے میں داخل، اسلام میں داخل ہو گیا، سراج منیر میں آ گیا، کتاب منیر کو پڑھنے لگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور لوگوں قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو کہہ دیا، قیامت تک آنے والی محمدیوں کو کہہ دیا گیا اگر قرآن پڑھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے قرآن پڑھنا سیکھو، ایسا ہی قرآن جیسا اترا ہے ایسا ہی اگر پڑھنا چاہتے ہو تو عبداللہ ابن مسعود جو قرآن پڑھتا ہے ایسا قرآن پڑھو کہ اس نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باریک باریک بہت ڈبلے پکڑے تھے عبداللہ ابن مسعود، درخت کی ٹہنی پر چڑھے تھے، ہوا کا جھونکا آیا تو ذرا تہبند اونچی ہوئی، پندلیاں نظر آئی، بہت باریک پندلیاں تھی، بہت باریک، تو صحابہ دیکھ کر ہنسنے لگے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی باریک اور پتلی پندلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کی پندلیاں دیکھ کر ہنستے ہو؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ باریک پندلیاں قرآن کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا وزنی بنا دیا کہ قیامت کے دن اس کا وزن سب سے بڑھ جائے۔ یہ قرآن ہے، اس کی تاثیر ہے کہ زندگیاں بدل دیا کرتی ہے، ایک بات کے بات کو ختم کر دے، کبھی 3 منٹ ہے۔ امام یہ تو صحابہ تھے، اس کی تاثیر کیا ہے؟
شافعی رحمت اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے، پڑھنے کا بہت شوق تھا، قرآن کا علم حاصل کرنے کا، حدیث کا علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، ماں غریب تھی۔ اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ جن کے پاس نوٹ کرنے کے لیے کاپی نہیں تھی، کاغذ نہیں تھا، قلم نہیں تھا، اونٹ کی بڑی بڑی ہڈیاں تلاش کرتے، اونٹ کے پیر کی بڑی ہڈی کو تلاش کرتے اور اونٹ کے اندر جو بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی ہے اس کو تلاش کرتے۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اونٹ کی بڑی بڑی ہڈیاں تلاش کر کے لاتے، اس کو گھر لے جاتے، گھر لے جا کر دھوتے اور دھو کر اس کو سکھاتے۔ ماں پوچھتی یہ کیا کرتا ہے بیٹا، یہ ہڈیاں تلاش کر کے لا کر اس کو دھو کر اس کا کیا کرے گا؟ امام شافعی کی آنکھوں میں آنسو بہہ پڑتے، فرماتے ماں کافی نہیں ہے، ماں قرآن کی آیت لکھنے کے لیے، قرآن کا ترجمہ لکھنے کے لیے، حدیث نبوی لکھنے کے لیے قلم بھی نہیں ہے، کاغذ بھی نہیں ہے، اور تیری اتنی سخت نہیں ہے کہ تو مجھے قلم اور کاپی لا کر نوٹ بک لا کر دے، ڈائری لانے کی تیری سخت نہیں ہے، اس لیے امی میں یہ اونٹ کی ہڈیاں لایا ہوں اور اس کو سکھا کر اور اس کے اوپر میں لکھوں گا۔ کیسے لکھے گا؟ کیسے لکھے گا؟ ضرورت پڑی تو میں خون نکالوں گا اور خون نکال کر اس کی سیاہی بناؤں گا۔ اگر ہڈی کے اوپر کھرچ کر لکھنے کی باری آئی تو میں اس کو کھرچ کر لکھوں گا، لیکن قرآن بھی سیکھوں گا، قرآنی علوم بھی سیکھوں گا، نبی کی حدیثیں بھی سیکھوں گا، نبی کا دین بھی سیکھوں گا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کون جانتا تھا کہ اتنا بڑا امام بنے گا، اتنا بڑا امام بنے گا، وقت کا امام بن جائے گا، ائمہ اربعہ میں جس کا شمار ہوگا، کون جانتا تھا؟ ہڈیوں پر قرآن سیکھنے والا، ہڈیوں کے اوپر نبی کی حدیثیں سیکھنے والا اتنا بڑا امام بن گیا، اتنا بڑا امام بن گیا کہ جب مینا کے اندر ایک بزرگ کی ملاقات ہوئی تو بزرگ نے امام شافعی کو دیکھا، امام شافعی کو دیکھ کر قریب گئے، علیہ السلام کے بعد اس آدمی نے کہا ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ امام شافعی نے قبول کر لیا، اس نے گٹھری کھولی، اس میں سوکھی روٹیوں کے چند ٹکڑے تھے، کہا یہ مہمانی میں اس کو کھاؤ۔ امام شافعی نے وہ کڑک کڑک اور باسی روٹیاں اس کے ٹکڑے چبانا شروع کر دیا۔ وہ میزبان وہ کہہ رہا ہے لگتا ہے تو قریشی ہے۔ امام شافعی نے کہا ہاں میں قریشی ہوں۔ کیوں؟ کیسے پتا چلا؟ کہا کہ ہم جانتے ہیں قریشی دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں، دعوت قبول کرنے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں، اور دعوت میں جو پیش کیا جائے وہ کھا لیتے ہیں۔ پھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد پہچان لیا کہ مدینہ کا ہے، مدینہ کا برہا لگتا ہے۔ بزرگ سے پوچھا آپ کہاں کے؟ مدینہ کے۔ امام مالک کی باتیں پوچھی، پھر کیا ہوا؟ انشاءاللہ زندگی باقی تو کبھی سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ لوح محفوظ کا بھی یقین نصیب فرمائے۔ لوح محفوظ پر ایمان لانا بھی فرض ہے، تو جیسے کتابوں پر، رسولوں پر، اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے لوح محفوظ کو بھی ماننا ضروری ہے۔ تو اس لوح محفوظ کے قرآن کی کچھ باتیں ہم نے سنی ہے، اللہ ہمیں قرآن